پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلو موری کا ابا، اس کا پاپا، تعلق اس کا پیپلز پارٹی سے ہے۔ پیپلز پارٹی کا آپ کہہ لیں کہ یہ ہیڈ ہے، سربراہ ہے، نام ہے اس کا زرداری، اور جو جیالے ہیں اس کے سو کالڈ، وہ بڑے جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، بڑے نعرے بھی لگوائے جاتے ہیں جی کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، خطروں کا کھلاڑی زرداری۔ اب اس کے جو کرتوت، جو کارنامے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ایک نمبر کا آپ کہہ لیں کہ مکار یہ شخص ہے۔ اس کا ایک کلپ جو ہے وہ بڑا اس وقت چل رہا تھا اور میم ایک بنا ہوا تھا، لوگ تو لٹرلی جو ہے بڑی گالیاں نکال رہے تھے۔ سوچا جو ہے وہ اس کلپ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ایک چھوٹا سا کلپ ہے 5-7 سیکنڈ کا، یہ آپ سنیں کہ زرداری جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا، وہ زرداری قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ پوچھ رہا ہے، بیسیکلی سوال کر رہا ہے کہ میں 14 سال جو ہے وہ جیل میں کیا کرتا رہا اور کیا سوچتا رہا۔ تو اس بات کا جواب پیارے پاکستانیوں آپ لوگوں نے جو ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے کہ 14 سال یہ جیل میں جو ہے وہ کیا کرتا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ 14 سال والی ہی بکواس ہے۔ آپ کو لگتا ہے اس نے 14 سال جو ہے وہ جیل میں گزارے ہوں گے؟ یہ بے نظیر سے شادی سے پہلے تو اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یہ جو ٹکٹیں بلیک کرنے والا تھا 96 میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو ہے وہ بے نظیر سے شادی ہو جاتی ہے، پھر 2 سال تو آپ کہہ لیں کہ وہ 88 سے 90 تک بے نظیر کی ہی حکومت تھی، 88 سے 90 تک۔ اس کے بعد کہیں جا کے نواز شریف آتا ہے اور وہ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ جیل میں پھینکتا ہے۔ اس کے بعد 93 میں جو ہے وہ پھر بے نظیر کی حکومت آ جاتی ہے، 96 میں ختم ہوتی ہے، پھر نورا آتا ہے، 99 میں مارشل لا لگ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل کو 5-6 سال بنتے ہیں۔ اس میں بھی یہ کبھی باہر ہوتا تھا، کبھی اندر ہوتا تھا، اور بتایا کیا جاتا ہے جی کہ کبھی کہتے ہیں 9 سال جیل گزاری، کبھی جی 11 سال جیل گزاری، ان نے آ کے اینڈی کر دیتا جی 14 سال۔ وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جی میں نے جیل میں گزارے تو میں کیا سوچتا رہا اور میں کیا کرتا رہا۔ سانوں کی پتہ اندر تو اپنی واشلہ لیک کراندہ رہے ہیں یا کی کردہ رہے ہیں اتھے 14 سال۔ یہی سوچتا رہا ہوگا کہ جو ہے وہ بیوی کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے اور ملک کو جو ہے وہ کس طرح سے لوٹنا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے، غریب کے حق پہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنا ہے، ملک کی ایسی تیسی جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، اور خاص طور پہ سندھ کی عوام کی ایسی تیسی جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ یہ تو وہاں پہ سوچتا رہا ہوگا، اور تو نے جو ہے وہ جیل میں جا کے کیا کرنا ہے۔ کوئی سائنسدان تو تھا نہیں ایڈا، تو آئنسٹائن دا بچہ، وہاں پہ تو پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کچھ سوچتا ہوگا۔ یہی چال سازیاں جو ہے، چال بازیاں تو وہاں پہ سوچتا رہا ہوگا، اور تو نے جیل میں کیا کرنا۔ تو اور برائے مہربانی یہ 14 سال والی بکواس جو ہے نا مسٹر بکواسی، یہ نہ کیا کرو۔ 14 سال ایڈے تو جیل ہے گزارا نہ لا۔ ابھی عمران کی حکومت میں جو ہے وہ تجھے جیل میں جو ہے وہ لے کے جانا تھا تو فوراً ویل چیئر پہ آ گیا تھا اور سیدھا وہاں سے ہاسپٹل جی۔ کمر کا مسئلہ ہے جی، تو وہ کیا کہتے ہیں گٹوں کا مسئلہ ہے جی، گوڈے خراب تو کمر خراب، تو نورے کی طرح اس نے بھی ڈرامہ کیا۔ نورا تو بالکل ہی بے شرم تھا نا، وہ تو باہر بھاگ گیا، یہ باہر بھاگا نہیں، اس نے جو ہے وہ بیماری والا جو ہے وہ ڈرامہ کر لیا تھا۔ تو یہ وہ زرداری ہے، ایک زرداری سب پہ بھاری، خطروں کا کھلاڑی ہیں۔ جب جیل میں جانے کا ٹائم آیا تو سیدھا ویل چیئر، اور ویل چیئر سے سیدھا جو ہے اسپتال کے بیڈ پہ۔ یہ تیری اوقات ہے، تو اس طرح کی نعرے بازی بھی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک یہ زرداری کا سوال ہی ہے پیارے پاکستانیوں، جو بزرگ ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ بہتر پتہ ہوگا، جو شروع سے 70s 80s سے جو ہے اس کو اور اس کے باپ کے کرتوتوں کو جو ہے وہ جانتے ہوں گے۔ جو باپ تھا اس کا حاکم علی زرداری، وہ تو قائد اعظم کو پڑ گیا تھا کہ جی قائد اعظم کو تو یہ ملک بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے کی ہی غلطی تھی۔ تو باپ اس کا تو پاکستان بننے کے ہی آپ کہہ لیں کہ خلاف تھا، اس کی جو ہے وہ مخالفت میں تھا۔ آپ اس کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، اور وہ سینموں میں جو رنگ رلیاں مناتا تھا اور جس طرح کی اس کی حرکات تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ مزید انشاءاللہ نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ بزرگ بتا دیں گے کہ یہ جو ہے وہ کیا کارنامے جو ہے وہ کرتا رہا یہ، اور خاص طور پہ جو ہے وہ اس کا باپ۔ اور ساتھ یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے کہ 14 سال جو ہے یہ جیل میں کیا کرتا رہا۔ جو یہ پوچھ رہا ہے نا جی میں نے کیا کیا، تو آپ نے جو ہے وہ ضرور بتانا۔ مجھے تو لگتا صرف واشلیں لیک کر آتا رہا، بیوی کو ہٹانے کے جو ہے وہ پلان بناتا رہا، اور ملک کی ایسی تیسی اور خاص طور پہ سندھ عوام کی ایسی تیسی پھیرنے کی جو ہے نا یہ پلاننگ کرتا رہا۔ بہرحال باقی آپ کی کیا رائے ہے، آپ عوام ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پیارے پاکستانیوں تو ایک کلپ اس کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، شہباز شریف کا، جو اس وقت نورا پارٹ 2 بنا ہوا ہے۔ وہ بھی علاج کرانے گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ بڑا بھائی اس کا یہ بھی وہاں گیا تو وہاں پہ جا کے بیمار ہو گیا۔ اب کل سے تماشا چل رہا ہے کہ جی نورا جو ہے وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہا ہے۔
اس کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح جو ہے وہ غریب عوام کو لوٹا اور یہ کتنا بڑا ڈرامے باز ہے. دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. چائے کا کپ پیتا ہوں, سوئمنگ پہ چلے جاتا ہوں, کیونکہ اس کے بغیر میرا ایک دن بھی گزارا نہیں. یہ میری زندگی کا حصہ ہے. تو یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے سنا, وہ کہتا جی میں چائے پیتا ہوں اور سوئمنگ کرتا ہوں اور ڈیلی سوئمنگ کرتا ہوں اور یہ میری عادت ہے, میں سوئمنگ نہ کروں تو میرا گزارا نہیں ہوتا. یہ ایک جگہ پہ یہ صاحب فرما رہے تھے. اور پھر جب یہ وزیر اعظم بنے, خان صاحب تو سوئمنگ پول یوز کرتے ہی نہیں تھے وزیر اعظم ہاؤس کا, کیونکہ وہ رینوویٹ ہونے والا تھا, اس کی جو مینٹیننس ہونے والی تھی, اس پہ خرچہ ہونے والا تھا. تو خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ کیا اب میں جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ لگاؤں, اس کو سیٹ کراؤں اور پھر میں اس پہ سوئمنگ کروں. تو خان صاحب تو یہ کام انہوں نے کیا نہیں, کیونکہ اس پہ غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ لگنا تھا. وہ غیرت مند تھے, ایماندار تھے. یہ جیسے ہی بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنا, شہباز شریف, یہ رپورٹ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی. یہ جو سوئمنگ پول والی سٹوری تھی, ان صاحب نے کوئی 8 سے 10 کروڑ روپیہ وزیر اعظم بنتے ہی شہباز شریف نے 8 سے 10 کروڑ روپیہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں سوئمنگ پول ہے اس کی رینوویشن کے اوپر, مینٹیننس کے اوپر, اس کی آپ کہہ لیں کہ سیٹنگ کے اوپر, اس کو ٹھیک کروانے کے اوپر 10 کروڑ روپیہ اس نے پھونک دیا. یہاں 10 کروڑ میں جو ہے وہ 10 گھر بن جاتے ہیں. آپ کے پاس پلاٹ ہونا اور اس کے اوپر آپ اگر 1 کروڑ روپیہ لگائیں, آپ کا بہترین گھر بن جائے گا. تو 10 کروڑ میں جو ہے وہ 10 گھر بن جاتے ہیں. اس نے صرف 10 کروڑ میں وہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کتنا ایک سوئمنگ پول ہوگا جہاں پہ وزیر اعظم نے سوئمنگ کرنی ہوتی ہے, تو وہ جناب انہوں نے اس پہ لگا دیا 10 کروڑ روپیہ. 8 سے 10 کروڑ بتایا جاتا جو رینوویشن پہ لگا, جو اس کی مینٹیننس کے اوپر, جہاں پہ شو باز نے جو ہے وہ ہر روز سوئمنگ کرنی ہوتی تھی. مطلب یہ وہ بے شرم آدمی ہے جس نے کہا تھا کہ میں کپڑے بیچ دوں گا اور مہنگائی کم کروں گا. وہ مہنگائی کیا کم کرنی تھی, اپنی عیاشی کے لیے جو ہے وہ 10 کروڑ روپے اس نے سوئمنگ پول پہ لگا دیا. بعد میں وہ وکیل اس کے خلاف اٹھے, وکیلوں کو بھی لالی پاپ دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں سوئمنگ پول بنوا دوں گا. عدالت میں سوئمنگ پول کا جو ہے وہ کیا کام ہے, وہاں جج وکیل جو ہے کیس لڑنے آئیں گے یا سوئمنگ کرنے آئیں گے. تو یہ اس طرح کا بندہ, مطلب اس لیول کی ڈرامے بازی, جی میں جان قربان کر دوں گا, الٹا ہو جاؤں گا, سیدھا ہو جاؤں گا, کپڑے بیچ دوں گا, شلوار اتار دوں گا, شلوار بیچ دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, مہنگائی کم کروں گا, اور اپنے جو ہے وہ عیاشیوں کے لیے اس نے 10 کروڑ وہاں لگا دیا. بھائی اگر تجھے اتنا ہی شوق تھا سوئمنگ کرنے کا تو آپ کسی بھی پول کی جو ہے وہ ممبرشپ لے لیتے ہیں. آپ پاکستان میں, اسلام آباد میں اور بھی اچھے جہاں پہ جو ہے وہ پول ہیں, آپ کسی کی بھی جو ہے وہ لے لیں گے. ایون آرمی والوں کی جو ہے اس کی آپ کو مل جائے گی, ایئر فورس والوں کے پول ہیں ان کی آپ جو ہے وہ, سول کے آپ نہ بھی لیں, اگر آپ چلے جائیں دوسری سائڈ پہ تو آرمی کے پولز ہیں, آپ ان کی ممبرشپ لے سکتے ہیں, اور نیوی کے ہیں آپ ان کی ممبرشپ لے سکتے ہیں, ایئر فورس والوں کی لے سکتے ہیں, اور ڈیفرنٹ ادارے ہیں ان کے پولز ہیں, آپ ان کی ممبرشپ لے سکتے ہیں. اب ممبرشپ زیادہ سے زیادہ کتنے کی ہونی تھی جو 1 سال کی آپ کو ملتی ہے, اس میں 1 لاکھ کی ہو جاتی, 2 کی, 3 کی, 4 کی, اور بہت ہی ہوتا تو 10 لاکھ کی ممبرشپ مل جاتی ہے آپ کو سال کے لیے. تو وہاں پہ جا کے آپ سوئمنگ کرتے رہتے. کون صاحب کو ایسا مسئلہ تھا, لیکن نہیں, ان صاحب نے کہا وزیر اعظم ہاؤس میں ہی پول ہونا چاہیے اور اس پہ جتنے کروڑوں لگتے ہیں لگا دو, سوئمنگ تو میں ایتھے ہی کرنی ہے. اور مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی, ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ نہیں سکتا, مجھے کمر کا مسئلہ ہے. جس کو شدید کمر کا مسئلہ ہو کہ وہ بیٹھ بھی نہ سکتا ہو, وہ سوئمنگ پول میں سوئمنگ کر سکتا ہے. مجھے کوئی سوئمنگ تو جب بندہ کر رہا ہوتا ہے, بندے کی باڈی کا ہر ایک پارٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہل رہا ہوتا ہے, وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے, وہ پمپ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کمر کا مسئلہ, تو پھر یہ سوئمنگ کیسے کر لیتا؟ مجھے کوئی اس چیز کی ایکسپلینیشن دے دے. یہ تو چیز میرے سر کے اوپر سے چلی گئی بھئی, یہ کیا بغیرتی اور یہ کیا تماشا ہے بھائی تم لوگوں کا. تو بہرحال فلم تھی پہلے دن سے, اور فلمیں ہی جو ہے وہ اس نے اقتدار میں آ کے چلائی ہیں. یہ تو وہ کسی تتے توے تے بھی بہ کے کوئی گل کرے تھے, یہ گل یقین نہ کرو. مطلب ہے کہ بندہ روٹی بناتا نا, توا چولہے پہ رکھتا ہے, وہ جل رہا ہو, توا فل گرم ہو جائے, اس کے اوپر بیٹھے اور یہ کہے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اب تب بھی اس کی بات مت مانے, کیونکہ یہ اس لیول کا ڈرامے باز ہے. تو بہرحال اس کا آپ نے بتانا پیارے پاکستانیوں, کیا کہیں گے اس کی ایسی سٹیٹمنٹس اور حرکتوں کے اوپر. اس کے علاوہ جی ایک اور کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ غالباً مجھے پرانا لگ رہا ہے. کلپ یہ ہے رانا ثناء اللہ کا,
اب پہلے آپ یہ دیکھ لیں، یہ صاحب مجھے لگتا ہے وہاں نورے کو ملنے آئے ہوئے تھے اور اس کے استقبال کے لیے جو ہے وہاں پہ پہلے ہی عوام موجود تھی، اور عوام کو دیکھ کے جو ہے اس بندے نے وہاں سے گاڑی بھگا دی اور لوگ پیچھے بھاگ رہے تھے اور گالیاں نکال رہے تھے. تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے، پہلے آپ یہ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. چور 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 رانا ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ بغیرت. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے کلپ دیکھا، یہ رانے کی اوقات تھی. یہ صاحب وہاں گئے اور آگے ویسے پاکستانی کھڑے ہوئے تھے کیمرے لے کے، تو وہ دیکھ کے کچھ لوگوں کو تو ہے وہ گاڑی بھگا دی اور لوگوں نے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور ساتھ اس کو جو ہے وہ القابات سے جو ہے وہ نوازنا بھی شروع کر دیا. یہ ان لوگوں کی اوقات رہ گئی ہے لندن میں. اور بے شرمو، کم از کم پاکستان ہے تو رہو، پاکستان میں رہو گے. اس طرح کی حرکتوں سے تو تم لوگ آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ تو چلو جو مرضی ہے کچھ کہہ نہیں سکتا، ادھر لوگ یہ کام نہیں کر سکتے کہ پیچھے چلے جائیں، گالیاں نکالیں، ان کے گھر کے باہر اکٹھے ہو جائیں. پتہ ہے عوام کو کہ یہاں ہم کچھ کریں گے، انہوں نے ایک فون کرنا، یہاں 5-7 ڈالے آ جانے ہیں پولیس والوں کو، وہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے. نہ صرف ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے بلکہ فیملی کو بھی ساتھ ہی اٹھا کے لے جائیں گے. تو پاکستان میں ایسا ہو نہیں سکتا. تو وہاں لندن میں اس طرح سے ذلیل ہوتے ہیں، تو کوئی اس چیز سے بچنے کے لیے پاکستان میں آ جاؤ بھائی. یہاں پہ کم از کم یہ والا معاملہ تو نہیں ہوگا جو وہاں پہ تم لوگوں کے ساتھ کتے والی ہوتی ہے. تو ایک یہ کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اس کے علاوہ یہ ابھی ایک لیٹسٹ کلپ ہے نورے کا، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جیسے ہی گاڑی سے نکلا وہاں کوئی پاکستانی موبائل لے کے کھڑا ہوا تھا، اس نے ریکارڈنگ شروع کر دی، ساتھ ہی جو ہے وہ نعرے لگانا شروع کر دی اور ان صاحب کی ایسا لگ رہا تھا پینٹ ڈھیلی ہو گئی. تو یہ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. او گنجے اے نواز شریف چور. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا یہ اس بندے کی کل اوقات ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو یہاں پہ لاکھوں کروڑوں کا جو ہے وہ مجمع ہوگا میرے استقبال کے لیے. میں یہاں لاہور جو ہے وہ ایئرپورٹ پر آؤں گا، پتہ نہیں ہے امام خمینی جو ہے وہ میں نے بن جانا ہے اور کروڑوں لوگ یہاں پہ مجھے پہنچے ہوئے ہوں گے، استقبال ہوگا، ریڈ کارپیٹ ہوگی، پھولوں کی جو ہے وہ پتیاں ہوں گی اور ہیں اس حساب کے ساتھ جو ہے وہ میں گھر واپس پہنچوں گا. بہرحال ایسا کچھ ہونا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. یہی اندازہ لگا کہ یہ ایک بار پہلے بھی آیا تھا 2018 میں اپنی بیٹی کے ساتھ، سیدھا جو ہے نا وہ رینجر والوں نے وہاں جہاز سے اتارا اور اتار کے اس کو جیل میں لے گئے تھے. تو دیکھتے ہیں اس بار کیا تماشا ہوتا ہے. میرا تو اپنا دل ہے کہ چھٹی لوں کو کام شام سے اور باقاعدہ جاؤں وہاں پہ اور کوریج کروں، دیکھوں سارے کام چھوڑ کے جا کے دیکھوں کہ کتنا کروڑوں اربوں کا جو ہے وہ مجمع آیا اس کو لینے کے لیے، اور پھر اس چیز کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کروں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کیا کہیں گے پیارے پاکستانیوں، کیا رائے ہے آپ کی؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن پر بھی جو ہے وہ ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو، اور اپنی رائے کا جو ہے وہ ضرور اظہار کیا کریں نیچے کمنٹ سیکشن میں. شکریہ.